علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم 136 نمبر مسئلے کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے کفار جب مسلمانوں سے تعداد میں 2 گنا ہوں تو مسلمانوں پر ان سے جنگ کرنا لازم ہے۔ یہ عنوان ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں پر جو ہے 2 آیتوں کو ذکر کیا ہے۔ اس عنوان کی وضاحت کے لیے ان آیتوں کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیتوں کا مرادی معنی دیکھ لیجئے۔ یا ایہا النبی، اے پیارے نبی، اے غیبدہ نبی، حرض المؤمنین، مسلمانوں کو جوش دلائیے، علی القتال، جہاد کے لیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 صبر والے ہوں گے، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 20 صبر والے مسلمان 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ کافروں میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ناسمجھوں کی قوم ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف فرما دی ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اسے تمہاری کمزوری کا بخوبی علم ہے۔ فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، لہذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو 2000 پر یغلبوا، وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں میں سے پہلی آیت منسوخ ہے، دوسری آیت ناسخ ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یہ والی آیت منسوخ ہے، اور فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، یہ آیت ناسخ ہے۔ قرآن کریم میں صرف 2 جگہ ایسی صورت آئی ہے کہ 2 آیتیں متصل ہیں، ایک ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلاوت، یعنی 2 آیتیں متصل ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی تلاوت ایک کے بعد ایک ہوتی، ان کی تلاوت ایک کے بعد دیگرے ہوتی ہے، اور ان میں سے پہلی منسوخ ہے، دوسری ناسخ ہے۔ ایسے 2 مقامات آئے ہیں، ایک جگہ تو یہ ہے، اور دوسرا مقام جو ہے یہ سورہ مجادلہ ہے۔ ان آیات کا مفہوم واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں مومنوں کو جہاد پر ابھارنے کی بات کی گئی، حرض المؤمنین علی القتال، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تحریض فرمایا، حرض المؤمنین علی القتال فرمایا۔ تحریض جو حرض کا مصدر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب اچھی طرح جوش دلائیں۔ صاحب ہدایہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تنفیل بھی تحریض کی ہی ایک قسم ہے جو مندوب الیہ ہے، جس کے مندوب ہونے پر حرض المؤمنین علی القتال ہے، جو دلیل ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پیچھے انفال مال غنیمت کے سلسلے میں بتایا گیا کہ امیر لشکر جو ہے وہ کسی خاص مجاہد کو ترغیب دینے کے لیے کہے کہ جو فلاں
کافر پر قبضہ کر لے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا. تو یہ تنفیل بھی یہ تحریض کی ہے ایک قسم ہے جو مندوب الیہ ہے، اور جس کے مندوب ہونے کی دلیل وحرض المؤمنین علی القتال ہے، جیسے کہ بیان ہو چکا ہے. پھر اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ اگر کافر مسلمانوں سے تعداد میں 10 گنا ہوں تو مسلمانوں کے لیے بھاگنا یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے. یعنی ان یکم منکم 20، یہ آیت اگر تم میں 20 مسلمان ہیں تو وہ 200 پر بھاری ہیں، تو ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے پہ ہوا. تو مطلب یہ ہوا اگر مسلمان کافروں سے 10 گنا کم ہیں اور کافر مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں بھی مسلمانوں کو بھاگ جانا یہ جائز نہیں ہے. مثلا مومن تعداد کے اعتبار سے 20 ہیں اور مقابلے میں آنے والے کافر 200 ہیں، تو مسلمانوں پر ان سے جنگ کرنا، ان سے قتال کرنا یہ واجب ہے. اور اسی طرح اگر مسلمانوں کی تعداد 100 ہے اور کافر 1000 ہیں، اس صورت میں بھی مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا واجب ہے اور فرار اور بھاگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح تعداد کو قیاس کیا جائے، یہ حکم ابتدا میں تھا کہ 10 گنا دشمن کے ساتھ بھی لڑنا ضروری تھا اور بھاگنے کی اجازت نہیں تھی. یہ ابتدا میں حکم تھا. پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کے سینے تنگ ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ثقیل محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم منسوخ کر دیا، جس کو اس سے متصل آیت میں بیان کیا گیا، یعنی الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ نے تم سب سے تخفیف کر دی ہے کیونکہ وہ تمہاری کمزوری کو بخوبی جانتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر دیا گیا، اور نیا حکم یہ دیا گیا کہ اب جہاد اس وقت لازم ہے جب تمہارے مقابل کافر تم سے 2 گنا ہوں. مثلا اگر مسلمان 100 ہیں اور کفار 200 ہیں تو قتال واجب اور بھاگنا حرام ہے، اور اگر مسلمان 1000 ہیں اور کافر 2000 ہیں تب بھی قتال واجب اور فرار یہ حرام ہے. اسی طرح دیگر تعداد کا بھی قیاس کر لیا جائے. تو پہلی والی آیت میں 1 اور 10 کا تناسب تھا، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 10 کافر ہیں جب بھی اس کو جنگ کرنا ضروری تھا، فرار ناجائز تھا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سے متصل آیت میں مسلمانوں پر تخفیف کر دیا اور اس میں اس تناسب کو کم کر دیا گیا، یعنی 2 کافروں کے مقابل 1 مسلمان. آگے دیکھیے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلا حکم مسلمانوں کے لیے اس وقت تھا جبکہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، یعنی 10 کافروں کے مقابلے میں 1 مسلمان. یہ حکم اس وقت تھا جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور جب یہ تعداد میں بہت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کر دی. آگے فرماتے ہیں آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو 2 مختلف تعداد کی جماعت کو کافروں کی 2 مختلف تعداد سے مقابلہ کرنے کے لیے تکرار سے کام لیا گیا ہے، یعنی 2 مرتبہ دونوں صورتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک تخفیف سے پہلے اور دوسری تخفیف کے بعد. یہ اس لیے تاکہ اس بات پر دلالت ہو جائے کہ قلت و کثرت کے اعتبار سے حکم میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ حالت دونوں صورتوں میں مختلف دکھائی دیتی ہے. وہ اس طرح کے 20 مسلمان 200 کفار سے مقابلہ کریں، یہ پہلی آیت کا حکم ہے، اور دوسری صورت میں 100 مسلمان 1000 کافروں سے جنگ کریں. اس طرح 100 مسلمان کا 200 کافروں سے اور 1000 مسلمانوں کا 2000 سے مقابلہ کرنے مختلف حالت کا حامل ہے. وہ اس طرح کے پہلی صورت میں جب تعداد تھوڑی ہے ایک تنگی سی حالت ہے، اور دوسری صورت میں اس کی نسبت کشادگی ہے. ہو سکتا ہے شاید اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے پہلی والی صورت کو صبر کرنے والے کہا گیا، دوسری صورت والوں کے لیے صابر کا استعمال نہیں فرمایا. آگے دیکھیے آیت کریمہ میں وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، یہ جو آیا ہے جس ضعف کا ذکر ہے اس سے مراد بدنی کمزوری ہے. بعض نے یہ بھی کہا اس سے مراد بصیرت کی کمزوری ہے. اس لفظ میں 2 لغتیں ہیں، ایک فتح کے ساتھ ضعفا، یہ امام عاصم اور حمزہ کی قرأت ہے، اور دوسری ضمے کے ساتھ ہے جو بقیہ قرۃ حضرات کی قرأت ہے. اور قول باری تعالیٰ یکن 4 جگہوں میں یا کے ساتھ غائب کا صیغہ ہے. جناب ابن کثیر، نافع اور ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 جگہوں میں اسے تا سے پڑھا ہے، اور بصری قرہ حضرات نے 200 کی جگہ
تا کے ساتھ اور ان دو کے علاوہ یا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہی زیادہ موافقت رکھتا ہے۔ قول باری تعالیٰ یغلبو، یعلمو نہیں، یغلبو ہے، یہ اللہ تعالیٰ یغلبو یہاں ہر مرتبہ امر کے معنی میں آیا ہے، اور آخر میں بِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ فرما کر بتلایا کہ 20 یا 100 مسلمان ان کے 100 یا 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن سے جاہل ہیں، لڑتے ہیں لیکن احتساب کے بغیر لڑتے ہیں، یعنی ان کو حساب کتاب کا کوئی یقین نہیں، اور جانوروں کی طرح ثواب کی طلب ان کے پیش نظر نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے قدم ثابت نہیں رہتے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت کی امید، اور اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے نا امید رہتے ہیں۔ لیکن مومنوں کی حالت ان کے برخلاف ہے۔ مومن جنگ کرتے ہیں تو پوری بصیرت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے انہیں مدد اور نصرت کی کامل امید رہتی ہے۔ حضرات مفسرین اکرام نے یہاں اسی انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہوا انشاءاللہ۔ آئندہ جو مسئلہ 137 نمبر، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی نبی الامی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔